السلام علیکم۔ توہین رسالت کا جو سلسلہ چلا ہے اس کی تاریخ سادے الفاظ میں بتاؤں تو بات یہ ہے کہ ایک خدا سے دور کرنے کے لیے شیطان انسانوں کے دلوں میں اسلام کی نفرت پیدا کرنے میں لگا ہے۔ جن لوگوں کے دل اس نفرت کی گندگی سے بھر جاتے ہیں وہ شیطان کے پجاری بنتے اور ایک خدا کی تعلیمات سے بے انتہا چڑھتے ہیں۔ ان سے اسلام کی ترقی دیکھی نہیں جاتی، اسلام کو پھلتا پھولتا اور مسلمانوں کو خوشحال وہ دیکھ نہیں پاتے۔ لاکھ کوششوں کے باوجود اسلام کو پھیلنے سے روک بھی نہیں پاتے، کیونکہ اسلام سے بہتر قانون، اسلامی اخلاق سے بہتر اخلاق وہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کر پاتے۔ اور ان سب سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت انگیز روحانی تاثیر سے وہ لوگوں کو دور نہیں رکھ پاتے۔ ان سب ناکامیوں سے ان کے اندر ایک قسم کی بوکھلاہٹ، جھنجھلاہٹ اور باولاپن پیدا ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ کبھی کبھی اناپ شناپ بکواس کرتے چیختے چلاتے ہیں۔ اس کی شروعات اسلام کی پہلی دعوت سے ہی ہو چکی ہے، جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ قریش کو جمع کر کے ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا تو ابو لہب سے کوئی ڈھنگ کا جواب بن نہیں پڑا، کیونکہ یہ دعوت ہے ہی لاجواب۔ لہٰذا وہ بوکھلا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز جملے کہہ کے وہاں سے چلا گیا۔ یہ طریقہ اس وقت سے آج تک جاری ہے۔ چونکہ اسلام کے بارے میں سچ بولنے سے دل میں اسلام کی محبت ہی پیدا ہوتی ہے، اس لیے اسلام، قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنا ان کی مجبوری ہے۔ اس لیے جھوٹ کو سچ کے نام سے عام کرنا انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، تاکہ شیطان کا مشن گمراہی یہ جاری رکھ سکیں۔ اب اللہ، رسول اور مومنوں کی انسانیت پر مہربانی دیکھیے کہ لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، جھوٹ کا شکار ہونے یا کنفیوز ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر یہ رحمت فرمائی کہ کلام پاک میں نبی کے گستاخوں کا جواب دیا ہے، دشمنوں کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچائی کی دلیلیں اور نشانیاں دکھائی ہیں، اور ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ چاہے کوئی لاکھ جھوٹ بولے، اسلام کی سچائی لوگوں کے سامنے لاتے رہو۔ ساتھ ہی ساتھ گستاخ کو سزا دینے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ اور پھر ایمان والوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کیے وعدے کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو جواب دینا اور انہیں سزا دینا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ سب اہتمام اس لیے ہے تاکہ جھوٹ سے پھیلی دہشت کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو سچائی سے قریب کیا جائے۔ فی الوقت ماڈرن جھوٹوں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے کہ امن و سلامتی چاہنے والے مسلمانوں کو ناراض کرنے کے لیے پہلے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، پھر جب لازماً ان گستاخیوں پر مسلمان غم و غصہ ظاہر کرتے اور سزا کا مطالبہ کرتے ہیں تو دنیا والوں کو مسلمانوں کی طرف متوجہ کر کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان دہشت گرد ہیں، کتنے غصے والے ہیں، کتنے خطرناک ہیں، ان کے مذہب میں یہی سکھایا جاتا ہے وغیرہ۔ اس طرح وہ ہمارے کردار کو ہمارے ہی مذہب کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ جب یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ گستاخ رسول کو ہمیشہ اس کے کیے کی سزا ملتی رہی ہے، تو اس کے باوجود وہ اپنی جان جوکھم میں ڈال کر گستاخی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بہت بڑی وجہ ہے آزادی رائے کا حق، یعنی اپنی رائے پیش کرنے کی آزادی کا حق۔ آزادی رائے کے اس قانون کی آڑ میں دنیا میں توہین رسالت کی اجازت عام کر دی گئی ہے، یعنی کہ اسلام کے بارے میں کوئی بھی کچھ بھی بیان دے کر نکل جاتا ہے تو آزادی رائے کے حق کے نام پر اس کی پکڑ نہیں کی جاتی، بلکہ مزید اس گستاخ کی حفاظت کی جاتی ہے، اور الٹا اس کے بیان پر ایکشن لینے والوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ آزادی رائے کا حق ہر کسی کے بارے میں بولنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ صرف اہل حق کو پریشان کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب واقعی ظالم کے خلاف کوئی اس آزادی رائے کے حق کو استعمال کرنا چاہے تو اس کا گلا دبا دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ شیطانی آزادی کے ذریعے یہ لوگ اب ایک تیر سے دو نشان لگا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں جھوٹی بکواس کر کے غیر مسلموں اور جاہل مسلمانوں کے دل میں اسلام کی نفرت ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب سچے پکے مسلمان اس پر کچھ ایکشن لیتے ہیں تو دہشت گردی کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں کو ناقابل برداشت ٹھہرا دیتے ہیں۔ کئی واقعات اس کی مثالیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ڈبل پالیسی کے ڈر سے کیا مسلمان گستاخیاں برداشت کر کے رہ جائیں، کچھ نہ کریں؟ تو جواب ہے بالکل نہیں۔ میں نے پہلے اس حوالے سے دلائل کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ مسلمان گستاخی کیوں برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا تو یہ اس کا سب سے بڑا جرم کیوں ہوگا۔ اللہ کے فضل سے ہر مسلمان اپنی اس دینی غیرت کو سنبھالے ہوئے ہے۔ سچا مسلمان اچھی طرح یہ جانتا اور مانتا ہے کہ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ لگا دینے میں ہی اس کی بھلائی ہے، لیکن بعض مسلمانوں کو ابھی یہ سمجھنے کی ضرورت باقی ہے کہ گستاخی برداشت نہ کرنے کا مطلب کیا ہے، خاموش نہ رہنے کا مطلب کیا ہے، اور ناموس رسالت پر سب کچھ قربان کرنے کا مطلب کیا ہے۔ جب ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے میں ہم کامیاب ہوں گے تو کچھ نہیں کر پا رہے اس احساس میں ذلت سے جینے کے بجائے انشاءاللہ تعالی ہم بہت کچھ کر سکیں گے۔ جو لوگ تنگی محسوس کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ تحفظ ناموس رسالت کی وہ ایک دو جہتوں سے ہی واقف ہیں۔ جب شمع بزم ہدایت کے پروانوں کو قربان ہونے کی کئی جہتیں نظر آئیں گی اور وہ جب ہر طرف سے پروانہ وار اپنی جان نثار کریں گے تو ان سب جہتوں سے انہیں روکنا کسی کے بس کی بات نہیں رہے گی۔ یہ اللہ کا اٹل نظام ہے کہ اس نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر رکھی ہے۔ دشمن لاکھ بکواس کر لے، وہ نور خدا اپنی عزت و عظمت کے ساتھ بلند مقام پر محفوظ ہے اور رہے گا۔
وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، پڑے برا مانے کافر۔ سورہ صف آیت نمبر 8۔ اس آیت سے گستاخوں کا ماضی اور مستقبل بھی پتہ چلتا ہے۔ ان کا ماضی تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے گستاخیوں کے ذریعے، جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے اسلام اور پیغمبر اسلام کو نقصان پہنچانے کی ناکام کوشش کرتے رہے ہیں، اور مستقبل یہ ہے کہ ان گستاخوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ مستقبل تو صرف محافظ ناموس رسالت کا ہے۔ اللہ کا ہم پر خاص انعام ہے کہ اس نے اس نور کے حفاظتی نظام میں ہم امتیوں کو بھی اپنا کردار ادا کر کے اپنا مستقبل روشن کرنے کا موقع دیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کریں، صرف باتیں اور دکھاوا کرنے کے بجائے واقعی میں ناموس رسالت کی حفاظت کا کام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین محافظ ناموس رسالت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ ہر مسلمان کو ایک سچا محافظ ناموس رسالت بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے متعلق بنیادی باتوں کو جانے اور ناموس رسالت کی حفاظت کے نام پر ہونے والے دھوکے بازی سے بچے۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالی آئندہ اسی عنوان پر بات کریں گے تاکہ ہم اس پر اچھی طرح عمل کر سکیں اور اپنی اولاد کو اس کی صحیح تعلیم دے سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ کے ہو کر رہیں۔ اللہ حافظ۔